ایک حاجی صاحب تھے جو حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ، حاجی عبداللہ تھا. کیا فرماتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ بولو بولو. حاجی عبداللہ ہے نا. توجہ سے سنیے گا. الحمدللہ شاید مجھ سے تو نہیں سنے ہوں گے یہ باتیں، وہ باتیں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا کہا؟ فاطمہ کی کتنی برکت، حضرت فاطمہ کے نام کی کتنی برکت، اس کو یاد کیجیے. توجہ رکھیے گا. میں نے کہا ایک نام حاجی عبداللہ تھا جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور کعبہ شریف یعنی سامنے موجود 2 دن کا سفر. فرماتے وہاں تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنا خیمہ وہاں پہ لگا لیے. ارشاد فرماتے کہ صبح صادق ہم پھر سفر کریں گے. آج کا معاملہ نہیں تھا روکیتوں کے ذریعے سے، شپ کے ذریعے سے. فرماتے اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سواری کے ذریعے سے جایا جاتا، اور کئی دن اور کئی مہینے لگ جایا کرتے. فرماتے بس 2 دن کا سفر تھا، سامنے کعبہ، مجھے حج کرنے جانا ہے. جناب حاجی عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیمہ لگایا، وہاں پڑاؤ ڈالا، تو رات کے اندھیرے میں شام کا وقت تھا. شام کو میں نے کہا کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے جس کی عمر 12-13 سال کی ہے. بچی گھر سے دوڑتی ہوئی نکلی اور نکلنے کے بعد کچرے کے ڈھیر کے پاس گئی، اور جانے کے بعد کوئی چیز لی اور اپنے دوپٹے میں چھپا لی. کیا کیا؟ اپنے دوپٹے میں چھپا لی. اور چھپانے کے بعد وہ تشریف لا رہی تھی. وہ حاجی عبداللہ نے جیسے ہی دیکھا، حاجی عبداللہ نے جیسے ہی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بچی گئی اور جانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ گئی اور کچرے کے ڈھیر سے کوئی چیز اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اپنے دوپٹے میں چھپا کے واپس تشریف لے گئی. حاجی عبداللہ فرماتے میں پیچھے ہو لیا. میں پوچھوں تو صحیح ہے بچی تو نے کچرے کے ڈھیر سے کیا اٹھائی؟ فرماتے جیسے ہی میں قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہو گئی. میں نے دروازہ کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہنے لگا میں حاجی صاحب کو حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہوں، اس لیے میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے اے بیٹی یہ تو بتا دے تو آخر اتنی جلدی کچرے کے ڈھیر میں گئی کیا لی اور لے کر کے دوپٹے میں چھپا کر کیا گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں غریبی بھی ایک بہت بڑی تکلیف دے والی چیز ہے دنیا میں. جب غربت آتی ہے تو لوگ مصافحہ کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں، جب غربت آتی ہے لوگ دوستی کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آقا حسین کا صدقہ سب کو اتنا دے کہ دنیا اسے مالدار کہنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سخاوت والی مال عطا فرمائے میرے مولا، سخاوت عثمانی عطا فرمائے. خوب مال اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ. یقین مسلمانوں وہ بچی نے دروازے کو کھولا یہ سوچ کر کہ کوئی حاجی صاحب ہے. فرماتے بچی یہ تو بتا کہ تم کچرے کے ڈھیر سے کیا اٹھائی؟ اس بچی نے کہا کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ کعبہ جلدی سے چلے جاؤ، کعبہ آپ کے انتظار میں ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں نے کیا اٹھائی، یہ میرا معاملہ ہے. فرماتے تمہارا بابا کہاں ہے؟ فرماتے اس کا انتقال ہو گیا. کہتے تمہاری امی کہاں ہے؟ فرماتے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اے بچی تو یتیم ہے. کہا میں یتیم ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے جو گھر پہ موجود ہے لیکن بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس کے پیٹ میں 5-6 روز سے کوئی قطرہ نہیں کیا ہے رزق کا، اس لیے میں گئی تھی. فرماتے تم نے دوپٹے میں کیا چھپا کے لائی؟ فرماتے میں کیچڑ میں جب کچرے کے ڈھیر میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو مری پڑی ہوئی ہے، جو کئی روز سے مری ہوئی تھی، اس میں چوٹیاں لگی ہوئی تھی چیٹیاں، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ اس کو کھا رہی تھی. اس عالم میں وہ گئی اور جانے کے بعد اسے اپنے دوپٹہ پچھوڑ کے یہ وہی ہے جس سے بدبو آ رہی تھی. حاجی عبداللہ نے کہا اے بیٹی یہ کیسے تو کھائے گی؟ فرماتے میں اسے دیکھ کے کیا کروں؟ اسے صاف کروں گی، کرنے کے بعد اچھے طریقے سے کچھ بوٹی کا ٹکڑا نکالوں گی، اسے سیک کر کے اپنے چھوٹے سے بھائی کو کھلا دوں گی. اگر وہ کھا کر کے زندہ رہے تو یہی بہت بڑی بات ہے. اتنا کہنا تھا. حاجی صاحب کی آنکھوں میں اشک باری آ گئی. غریبوں کو دیکھو تو اسے بھی عطا کیا کرو. آقا حسین کا مہینہ چل رہا ہے نا، خوب صدقہ لٹاؤ مسلمانوں. آقا حسین کا اللہ نے تمہیں دیا ہے تو غریبوں کو دیکھو اسے عطا کرتے رہو. کوئی سامنے آ تو اسے کھلاؤ پلاؤ عطا کرو، کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ خوب عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ کیا فرماتے؟ حاجی عبداللہ فرماتے کیا بیٹی رک جا. فرماتے بیٹی رک جا. فرماتے حاجی صاحب آپ جلدی سے جاؤ، کعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اتنا کہہ رہا اس نے اپنے خادم سے پکارا خادم نظر آؤ. مثال کے طور پر انہوں نے کہا میرے خادم یہ تو بتا ہمارے پاس کتنی رقم ہے؟ مثال دے رہا ہوں کتنی رقم ہے؟ اس نے کہا 6000 جو ہے 6000 روپے موجود ہے. فرماتے اگر ہم واپس جائیں گے تو کتنا روپے لگے گا؟ واپسی میں لگے گا 500 روپیہ. کہ بچا کتنا کہ 5500 روپیہ. فرماتے جب اگر کعبہ جائے تو کتنے دن لگیں گے؟ کہ 2 دن. فرماتے ٹھیک ہے جو 500 روپیہ اپنے پاس رکھ لو اور 5500 روپیہ اس بچی کو دے دو. اتنا کہنا تو فرماتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سفر میں نہ جائیں؟ حاجی عبداللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں اس پیسے کا، اس لیے میرا حکم ہے یہ پیسہ اسے دے دو. اللہ پر کبھی اتنا کرنا تھا. اتنا کرنا تو اس نے کہا کہ آخر ہم کعبہ کب جائیں گے، ہم حج کرنے کب جائیں گے؟ تو حاجی عبداللہ نے کہا اس بار نہیں تو اگلے بار جائیں گے. اس بار یہ نیک کام کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے رسول پاک سے سنا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل میں خود رب ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے. میں نے اس یتیم بچے کے دل میں خدا کا دیدار کر لیا ہے، اس لیے اب مجھے کعبہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں واپس گھر جاؤں گا. فرماتے واپس تشریف لے گئے. حاجی
हाजी अब्दुल्ला जब वापस तशरीफ ले गए, लोग हज करके महीने के बाद जब तशरीफ लाए तो आपको मुबारकबादी देना शुरू कर दिए। हाजी अब्दुल्ला आपको मुबारक हो, आपका हज आपको मुबारक हो। फरमाते मैं गया नहीं, लेकिन आपने मुझे कहाँ देख लिया? फरमाते आपको मैंने मुज़दलिफा में भी देखा है, आपने मैंने मकाम हतीम में भी देखा है, आपकी मेरे ज़ियारत जो है रमज़ान पीते हुए भी मैंने देखा है, आपको हमने सफा और मरवा के चक्कर लगाते हुए देखा है, आपको हमने मुज़दलिफा में भी देखा है, आपको हमने मना और जमरात में पत्थर मारते हुए भी देखा है। अल्लाह को इतना कह रहा था, वो सत्तर रह गया, उसने अब पूछूं तो किससे पूछूं? मैं तो गया नहीं, फिर ये मुझे देखा कैसे? एक ने नहीं कहा, दो ने नहीं कहा, जितने भी हाजी थे सब ने यही मुद्दा सुनाया, सब ने यही खुशखबरी सुनाई। तो फिर कमरे में गया, वजू किया, वजू करने के बाद रब के बारगाह में हाथ उठाया, ए मेरे मौला मैं तो हज गया नहीं, फिर ये किसको मुलाकात कर ली? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला सुन मेरे बंदे, तूने जो नेकी की है उसके बदले में मैंने तेरी शक्ल और होलिया का एक फरिश्ता भेजा। एक फरिश्ता, बात वही है हज़रत फातिमा के नाम की फजीलत। नहीं ये मचलते हुए सुभान अल्लाह। मैंने कहा हज़रत फातिमा के नाम की फजीलत, मैं अपने मौजू से भटका नहीं, जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा, मैं वही ले जाऊंगा। हाजी अब्दुल्ला ने दुआ की, हे मेरे मौला आखिर वो कौन था? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते को मैंने तेरे हुलिये के जैसे पैदा फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरकान अदा किए। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, ये रोज़े क़यामत तक तुम्हारे हुलिया में वो हज करता रहेगा। और ये भी खुशखबरी सुनो, इस बार 6 लाख बंदों ने हज किया, किसी के हज को मैंने कबूल न किया, लेकिन है मेरे बंदे अब्दुल्ला तेरी एक नेकी के बदले में मेरे तमाम हाजियों को हज को कबूल कर दिया। ये हाजी अब्दुल्ला कौन थे? ये हाजी अब्दुल्ला कौन थे? इसको अगर समाप्त करना हो तो उसकी नस्ल में जाना पड़ेगा। फरमाते उसी गांव में एक बंदे नून था जिनका नाम नूह था, नून वाव है नूह, और उसका पेशा था काजी कुज़्ज़ात, यानी जज, फैसला करने वाला, है ना? काजी शुरा जिसे कहते हैं, काजी कस्साब कहते हैं, फैसला करने वाला। इरशाद फरमाते थके तो नहीं हो? तो तकरीबन तो यही बात से निकल शुरू करूंगा, नारा लगाइए एक बार, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा फातिमा के नाम का सदका क्या, उसकी फजीलत क्या, जरा मोहब्बत से सुना। मैंने कहा कि उसी बस्ती में, उसी गांव में एक बंदे मोमिन था जिसका नाम नूह, जो उसका काम था शरीफ कुज़्ज़ात यानी काजी, यानी फैसला करने वाला, और उसके यहाँ एक गुलाम था, उसके घर एक ही नौकर था जिसका नाम मुबारक था। क्या था नाम? याद नहीं, क्या नाम था? मुबारक। यानी उसके वो काजी साहब के यहाँ एक नौकर था जो मुकम्मल तरीके से नौकरी क्या करता, बचपन से नौकरी करता था, उसका नाम था मुबारक, और उस काजी साहब की बेटी का नाम था फातिमा। काजी साहब की बेटी का नाम क्या था? फातिमा। फरमाती है कि वो जो है 2 रोज के बाद फैसला वसला करने के बाद काजी साहब का मामला खत्म होने का जैसे ड्यूटी पूरी होती थी, वैसे दूसरे शहर में जाते और बड़े बड़े घरों से जाकर मुलाकात करते, वापस आ जाते। उनकी बेटी फातिमा ने कहा कि अब्बा हुजूर आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बड़े बड़े महलात और बड़े बड़े शहरों में जाते, क्या करने जाते हैं? फरमाते बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने जाता हूँ कि मेरे लेवल का कोई रिश्ता मिल जाए, और बड़े बड़े सेठ वाले घरों में जाके देखता हूँ कि वहाँ बड़े बड़े नौजवान होंगे, बड़े खूबसूरत नौजवान होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खूबसूरत नौजवान होंगे, पैसे वाले होंगे, हमारे लेबर और स्टेटस वाले होंगे, उसी से आपके जो है रिश्ता कर लो, इसलिए मैं ढूंढने जाया करता हूँ। बेटी का जवाब सुनो, दिल मचल जाएगा, नाम भी तो फातिमा है ना, तो बेटी का जवाब सुनो। बेटी ने क्या जवाब? हुजूर अगर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना होना तो आप मस्जिद में चले जाए, मस्जिद में चले जाया करना, मस्जिद में आपको रिश्ता मिल जाएगा। फरमाते वो कैसे बेटी? फरमाते हैं जो खुदा की इबादत का हक ना करे वो अपनी बीवी का हक कभी अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जवाब सुन के जाना, घर वालों से अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बेटियां हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके रिश्ते ढूंढे तो ऐसे रिश्ते देखना जो इबादत गुजार हो, जो अल्लाह को याद करने वाला हो, जो खुदा की खौफ दिल में रखता हो। यकीन मुसलमान हो, फिर वो अगर तकलीफ दे तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को, तो 2 मरतबा ये तो जरूर सोचेगा कि एक दिन आएगा जिसे मौत आनी है, फिर कब्र में मुझसे हिसाब होगा, मैदान महशर में भी मुझसे हिसाब होगा। ऐसे रिश्ते ढूंढा करना। वो बेटी ने क्या कहा कि अब्बा हुजूर अगर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना हो तो मस्जिद में जाके ढूंढना। वहाँ कहाँ बड़े बड़े मालदार लोग मिलेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा स्टेटस वाले मिले ना मिले, लेकिन खुदा की इबादत का हक अदा करने वाला जरूर मिलेगा। और अगर वहाँ भी जाने का दिल नहीं, सुनो मुख्तसर ये है कि मेरा रिश्ता वो है, मेरे रिश्ते के लिए अगर कुछ ढूंढ रहे तो हमारे घर में मौजूद है। कि बेटी घर में कौन है? फरमाते ये है कि हमारे घर में मौजूद है, जरा ढूंढो तो सही। फरमाते घर में कौन है आखिर? कि हमारे घर में तो एक गुलामी है जिसका नाम मुबारक है। फरमाते हाँ हाँ वही तो मुबारक, उसी की बात मैं कर रही हूँ। इतना कहना था काजी साहब जिसका नाम नूह था, उन्होंने कहा ए बेटी वो तो एक नौकर है,
وہ تو ہمارے گھروں میں جو ہے نالیاں صاف کیا کرتا ہے, کچرے اٹھایا کرتا ہے, ہمارے برتنوں کو صاف کرتا ہے, ہمارے کپڑوں کو صاف کرتا ہے, وہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے. تو پھر بیٹی نے جواب دیا, اس بیٹی کا جواب سنو کہ ابا حضور آپ نے جو ہے نالیوں کو صاف کرتے ہوئے تو دیکھ لیا, لیکن رات کے اندھیرے میں کسی گھر کے کونے سے آواز قرآن کی آتی ہے تو وہ مبارک ہے. رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد جو کرتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہی غلام مبارک ہی تو ہے. فرماتے وہ تو غلام ہے, وہ کیسے نکاح کر سکتا ہے آپ سے؟ حضرت نے کہا کہ آپ اسے آزاد کر دیجئے, پھر وہ آزاد ہو جائے گی, میں بھی آزاد ہو جاؤں گی, پھر تو آپ نکاح کر دیں گے نا. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. مبارک کو بلایا اور بلانے کے بعد سمجھایا, کہنے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. فرماتے غلطی میری کیا ہے؟ آپ میرے مالک ہو, آپ اچھے ہو, آپ اچھی تنخواہ دیتے ہو, آپ اچھی طرح ہمیں رکھتے ہو, آپ جب جدا ہو کے کہاں جائیں گے؟ فرماتے سنو تو صحیح, میں نے تمہیں آزاد کیا اور میری بیٹی نے آپ کو پسند کیا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. فرماتے بات طے ہو گئی, الحمدللہ بیٹی کے رضامندی پہ نکاح خانی ہو گئی. مبارک کی نکاح حضرت فاطمہ یعنی کی بیٹی فاطمہ سے ہو گئی. فرماتے جب فاطمہ سے نکاح ہوئی, نکاح ہونے کے بعد اپنے چھوٹی سی جھوپڑی میں مبارک لے گئی اپنی بیوی کو. جب شریک حیات کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور لے جانے کے بعد جب رات کا اندھیرا آیا, جو پہلی رات ہوتی ہے بڑی محبت والی رات ہوتی ہے, بڑی راز و نیاز والی بات ہوتی ہے, بڑی مبارک رات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو گے تو پتہ چلے گا. لوگ کہتے ہیں اس رات کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو یہ بے ادبی ہے. نہیں, اس میں بھی سیرت مصطفیٰ موجود ہے, اٹھا کے دیکھا. اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھو گے تو بیوی کے دعا, راتوں کے دعا, راتوں کے طریقے, بیوی سے رہنے سہنے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, سب کچھ اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے. مسلمانوں فرماتے پہلی رات بڑی پیاری رات ہوتی ہے. تو گئے اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ, جو فاطمہ بھی ان کی بیٹی, قاضی کی بیٹی, اس نے کہا کہ اب رات ہوگی, ہمارے راز و نیات کی بات ہوگی. اس نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. فرماتے پانی لایا گیا. فرماتے جاؤ روٹی جو آٹا لاؤ سے گھوم کو روٹی بناؤ. فرماتے روٹی بنائی ہے اور ایک روٹی خود کھائے, ایک روٹی اپنے بیوی کو کھلایا. اور کھلانے کے بعد کہنے لگا اب وضو کر لو, تم بھی, میں بھی وضو کر لیتا ہوں, تم بھی نماز پڑھو, میں بھی نماز کے لیے جاتا ہوں. جناب مبارک نماز کے لیے چلے گئے اور وہ نماز پڑھتی رہی یہاں تک کہ رات کے 3 حصہ گزر گیا. پہلی رات تھی 3 حصہ گزر گیا. اس کے بعد واپس تشریف لائے مبارک, مسجد سے تشریف لائے. جانے کے بعد دروازے کو کھولا, اندر داخل ہوئے. ادھر بیوی ہے جو انتظار کر رہی نماز پڑھنے کے بعد. جب مبارک آئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا اے میرے شوہر تاج اب آپ بیٹھیے. فرماتے اے میری بیوی اب چلو پھر سے وضو کر لیتے ہیں. وضو کر لیے. فرماتے چلو اب میلاد مصطفیٰ تھوڑی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی تھوڑی سیرت کی بات ہو جاتی ہے. فرماتے اس وقت اللہ کے رسول کی سیرت کا ذکر چھیڑ دیا. فرماتے چھیڑ دیا تو اذان فجر ہو گئی. اللہ اکبر, اذان فجر ہوئی تو پھر نماز کے لیے چلے گئے. اس کے بعد صبح صادق ہو گئی. صبح گئے لکڑی تلاش کرتے, لکڑی کو کاٹا, بازار لایا, لانے کے بعد بیچا, بیچنے کے بعد شام کے وقت اس کا پیسہ لے کے اندر گیا گھر پہ. پھر سے اس نے آٹا لیا, آٹا لینے کے بعد پھر سے روٹی تیار ہوئی. فرماتے پھر سے کھائے, پھر سے اسی رات کے طرح عبادت ہوتی رہی. اب رات کے اندھیرے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ وضو کرو, آج ہم ابو بکر صدیق و عمر کی ذکر کرتے ہیں. تیسری رات آئی تو فرماتے عمر و علی کا ذکر کرتے ہیں. چوتھی رات آئی تو فرماتے امام حسن و حسین کا ذکر کرتے ہیں. 1 رات, 2 رات, 3 رات, 4 رات, 5 رات, یہاں تک کہ 10 راتیں گزر گئی. تو قاضی کے بیٹی نے کہا میں نے غلط چوائس کر لیا ہے, میرا انتخاب غلط تھا, میں نے شوہر کو غلط چن لیا. وہ اللہ کی عبادت کا حق تو ادا کر سکتا ہے لیکن ایک بیوی کے حق کو ادا نہیں کر سکتا کبھی. اس لیے باپ کو چٹھی لکھا ہے, میرے باپ آپ فیصلہ کر دو, اگر آپ فیصلہ نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی, میں خودکشی کر لوں گی, کیونکہ مبارک اللہ کا سچا بندہ تو ہے لیکن ایک بیوی کے حق کے بارے میں پتا نہیں, حقوق کے بارے میں پتا نہیں. اتنا کہنا تھا. قاضی صاحب تشریف لائے اور لانے کے بعد مبارک کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ اے ناحقل, اے جاہل انسان, تجھے معلوم ہے اللہ کی عبادت لیکن بیوی کے حقوق کے بارے میں تم نے پڑھا نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے بیویوں سے کس طرح محبت فرمائی, پھر میری بیٹی کو تو نے کیوں عزت دی ہے, تو اس کے لائق نہیں ہو سکتا. اے میری بیٹی تو نے غلط انتخاب کر دیا, اب اس سے چھٹکارا چاہیے. اتنا کہنا تو مبارک نے کہا اے میرے مالک, آپ کل بھی مالک تھے, آج بھی میرے مالک ہو, میرا جواب بھی تو سن لو. آخر وجہ کیا ہے, کیوں میں بات محبت والی ان سے نہیں کرتا ہوں, اس کے بارے میں سنو گے. قاضی صاحب نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح, کیوں آخر وجہ کیا ہے؟ 10 راتوں سے تم نے اپنی بیوی سے محبت والی بات نہیں کی. اس نے کہا آپ کو پتا ہے جب آپ میں نوکری کرتا تھا نا تو آپ جب فیصلہ سناتے اس سے پہلے آپ جو کوئی ظلم کرتا اس کی سفارش کے لیے آپ رشوت لیا کرتے تھے. قاتل کو جو ہے آزاد کرنے کے لیے رشوت لیا کرتے تھے. جو حرام کے پیسے ہوتے رات کے اندھیرے میں میں گنا کرتا تھا. کہنے لگا ہاں ہاں رات کے اندھیرے میں تو ہی تو گنتا تھا, لیکن اس کیس کا تعلق اس سے کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کیس کا تعلق اسی سے ہے, اس لیے تو میں بیان کر رہا ہوں. مبارک نے کہا
کہا جو حرام کے پیسے تمہارے گھر میں آتے تھے اسی حرام کے روپے سے تم لقمہ خریدتے تھے اور رزق خرید کے لاتے تھے, اسی سے تمہاری بیٹی کی پرورش ہوئی. پتہ چلا تمہارے بیٹی کے جو اندر خون ہے وہ ناپاک و حرام کا ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حرام کا لقمہ جسم کے اندر چلے جائے تو اس سے پاکی کے لیے کم سے کم 40 دن کی ضرورت پڑتی ہے. کم سے کم 40 دن کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی تو 10 رات ہوئی ہے, 10 دن ہوا ہے, ابھی 30 راتیں انتظار کرنی پڑے گی آپ کی بیٹی کو. تب جا کے ان سے محبت کی بات کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے آج اگر میں نے محبت کی بات کر لی تو 10 مہینے یا 9 مہینے کے بعد جو میرے یہاں نسل پیدا ہوگی کہیں ایسا نہ ہو حرام خور پیدا ہو جائے, اللہ بے وفادار پیدا ہو جائے. کتنی خیال, کس قدر خیال رکھتے تھے. جناب مبارک نے کیا کہا, اے میرے قاضی, اے میرے مالک, یہ وجہ ہے. تو مالک نے کیا کہا کہ پتہ چلا کہ تم سے اچھا شوہر ہے میری بیٹی, میں تمہیں کبھی نہیں لا کے دے سکتا, اس لیے یہ تمہارا بہتر شوہر ہے. لیکن اے مبارک ذرا میرے سوال کا بھی تو جواب دے دے. تم نے کہا میں نے حرام مال سے اس کے لقمے کے ذریعے سے اس کی پرورش کی, تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے جسم میں حرام کے قطرات پیدا ہو گئے. لیکن یہ تو بتا حرام کمائی کھانے کے باوجود اس کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا, یہ بدکار کیوں نہیں ہوئی, یہ بد چلن کیوں نہیں ہوئی. قربان جاؤ, اب نوٹ کرو اس بات کو. اے پڑوانی کے بہترین اور امام حسین کے چاہنے والے مسلمانوں, اگر لفظ سمجھتے ہو تو سمجھو یہاں سے. یہ مثال ہے بڑی محبت کی. میں نے کیا کہا تھا, بات وہی ہے کہ حضرت فاطمہ کی برکت کتنی ہوتی ہے. یہی جواب ملے گا مسلمانوں. جب جواب لوگے تو دل بچل جائے گا. قاضی صاحب نے کہا یہ تو بتاؤ جب حرام کی کمائی سے کھایا تو یہ بدکار کیوں نہیں ہوئی, بد چلن کیوں نہیں ہوئی, کیریکٹر لیس کیوں نہیں ہوئی. اتنا کہنا تھا. مبارک کا جواب سنو, مچل جائے گا دل. مبارک نے جواب دیا یہ